وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو میں بغیر کوئی اعتراض کیے اٹھ گئی تھی۔ مجھے یہ پتہ تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کر لے گا، مگر اس سے زیادہ مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ مگر پھر بھی مجھے اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر اچانک گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر مجھے اس کی نگاہوں سے ایک دم خوف آنے لگا۔ میں گھر جاؤں گی، میں گھبراہٹ میں کھڑی بول اٹھی تھی۔ ابھی سے تو ہم لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، اور یہ تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ تم اس سے اتنی محبت کرتا ہو اور تم مجھے یہ احساس دلا رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں۔ وہ مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے بس دور دور بیٹھا گھبرایا ہوا دیکھ کر اسی جادوئی لہجے میں بولا، میرے قریب بیٹھو صوبیہ۔ اسی وقت دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ہم دونوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ریحان بھائی اور فرمان بھائی کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دونوں غیر آلود نگاہیں مجھ پر ڈال کر رمیز پر پل پڑے تھے۔ وہ بمشکل خود کو ان سے چھڑا پایا تھا۔ تیری جان لے لوں گا۔ بھائی آگے بڑھے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، میں زبردستی نہیں اٹھا کر لایا تمہاری بہن کو، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ بڑے غیرت والے بنتے ہو، اپنی بہن تو سنبھالی نہیں جا رہی جو چوری چھپے مجھ سے ملتی ہے۔ ارے اس کو تو یہ کہتا کہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلو تو یہ کورٹ میرج کر لو تو یہ بھی کر لیتی۔ ایک غیر مرد کے گھر سے لڑکی برآمد ہو اور وہ چیخ بھی نہیں رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ استحصائیہ انداز میں بول کر اپنے منہ سے لگا خون صاف کر رہا تھا۔ یہ رمیز میرے بارے میں کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ میں بھائیوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر رمیز کے منہ سے تمہاری بہن، مرضی، زبردستی کے الفاظ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ہاتھوں سے قمیض کے شکنے درست کر رہا تھا، جبکہ ریحان بھائی اور فرمان بھائی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ راستے بھر ان دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر گھر پہنچتے ہی ریحان بھائی مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے۔ لاؤنج میں بیٹھے ابی کو دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ ابی اس وقت کبھی گھر نہیں آتے تھے، مگر ریحان بھائی، فرمان بھائی بھی کوئی بھی اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر آج کیسے؟ مجھے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے دھکا دے کر مجھے ابی کی طرف پٹکا تھا۔ کیا کر رہی ہے ریحان؟ شیما بھابھی فوراً آگے بڑھی تھی مجھے اٹھانے کے لیے۔ دفع ہو تم یہاں سے، آج کوئی میرے سامنے آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، وہ ضیانی انداز میں چلائے تھے۔ وہ دونوں مل کر مجھے مار رہے تھے، لاتے، گھونسے، تھپڑ۔ میں آنکھیں بند کیے چپ چاپ پیٹ رہی تھی۔ ہماری عزت کو داغ لگا کر آئی ہے یہ بغیرت ابی، میں اس کا خون کر دوں گا، شاید فرمان بھائی چلائے تھے، مگر مجھے ان کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں تو کچھ اور ہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ تو کوئی کمی نہیں رہے گا، ہم ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ ایک غیر مرد کے گھر سے لڑکی برآمد ہو اور وہ بھی جو چیخ چلا نہیں رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اس طرح وہ گھر کو تمہارے رہنے لائق ہو۔ دیکھ لینا میں بہت جلد تمہیں ان سنگ دل لوگوں کی قید سے نکال لاؤں گا۔ اس کو تو اگر یہ کہتا کہ بھاگ جاؤ تو وہ کورٹ میرج بھی کر لیتی۔ اچانک اتنی دیر میں میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ریحان بھائی نے اٹھا کر مجھے زور سے لات ماری تھی اور میرا سر میز کے نوکیلے کونے سے ٹکرایا تھا۔ خون کا دوارہ نکلا تھا۔ اتنا زیادہ خون دیکھ کر بھی دونوں نہیں رکے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے کسی کی آواز سنی تھی، شاید نجمہ بھابھی کی، جو انہیں روک رہی تھی۔ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، اس میں درد کے مارے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس تکلیف سے زیادہ شدید درد اور تکلیف تھی جو میری روح میں جھیل رہی تھی، اور اس سب سے بڑھ کر ابی کا خوف، بھائیوں کا خوف۔ شاید اب وہ مجھے قتل کر دیں گے، ہو سکتا ہے زہر دے دیں، سوتے میں گلا دبا دیں۔ دونوں بھابھیاں میرے پاس بیٹھی تھیں، شاید ڈاکٹر کو بھی انہوں نے ہی بلوایا تھا۔ ڈر کے مارے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے جس جس طرح کے سوال کر رہی تھیں، انہوں نے چند گھنٹوں میں مجھے 15 سے نکال کر 25ویں سال میں پہنچا دیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ میں سیدھی سادی گھریلو عورت، مجھے کیا پتہ کہ مصباح کے گھر جانے کے بہانے کہاں جایا جاتا ہے، اور آج تو حد ہی ہوگی۔ مجھے سوتا دیکھ کر مجھے بتائے بغیر ہی اس سے ملنے چوری چھپے
گھر سے نکل گئی۔ وہ تو شکر ہو ماسی کا کہ کام کرتے ہوئے اس نے باتیں سن لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا۔ میں نے گھبرا کر فوراً ریحان کو فون کیا۔ بس نجمہ، اس واقعہ کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ اپنا تو منہ کالا کر کے آئی ہے، کم از کم بھائی بیچارے کا تو سر اٹھا کر دنیا کا سامنا کر سکے۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی اس بات کی تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نجمہ بھابھی کو سمجھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے خود پر لگنے والا ہر الزام سن رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے گزرتے ابی کو دیکھ کر مجھے مزید ذلت کا احساس ہوا۔ انہوں نے بھی سیما بھابھی کی ساری بات، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بولوں۔ ابی اور دونوں بھائی میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ میں نے شدت سے خدا سے اپنے لیے موت مانگی تھی۔ نجمہ بھابھی اور سیما بھابھی کھانا یا دوا دینے میرے پاس آتیں اور پھر جس طرح کے سوال کرتیں وہ مجھے ذلت کے اندھیرے میں غار میں دھکیل دیتیں۔ اتنی ذلت، میرے اللہ، اتنی ذلت! بس تو مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میری امی کے پاس بھیج دے۔ میرا سارا دن بستر میں منہ چھپائے روتی رہتی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میں کیا کرنے والی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا جس میں بمشکل ڈی گریڈ لے کر پاس ہوئی تھی۔ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کوئی مجھ سے بات کرنا، میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ رزلٹ والا اخبار بھی مجھے ہنا نے لا کر دکھایا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ آج رزلٹ دیکھ کر اب بھی مجھے ڈانٹیں گے نہیں۔ ابی کی وہ ڈانٹ جس سے میں چڑا کرتی تھی آج اس کی خواہش مند تھی۔ ابی پلیز مجھے ڈانٹیں، ماریں، گالیاں دیں، مگر اس طرح نظر انداز تو نہ کریں۔ وقت نے اتنے سے دنوں میں مجھے جو سمجھداری دی تھی اس کی بدولت میں کچھ سمجھ نہیں گئی تھی۔ یہی کہ اپنے تئیں میں سیما بھابھی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رمیز سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی، مگر وہ شروع وقت سے اس بات سے آگاہ تھی، سب کچھ جانتی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے نہیں روکا۔ میں نے مصباح کے گھر سے جنرل لانے کا بہانہ کیا، انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اجازت دے دی۔ میں نا تجربہ کاری کے ہاتھوں کچھ سمجھ نہ سکی، پھر اس کے عوض انہوں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں اس کے گھر جانے والی ہوں، مگر انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کیا اور انہوں نے بڑے آرام سے اجازت دے دی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ریحان بھائی، فرمان بھائی اور ابی سب کو خود فون کر کے بلایا تھا۔ وقت کی اس دلدل سے اب میں کیوں کر نکل پاؤں گی؟ میں اتنی نیک عورت کی بیٹی جس کی ساری زندگی محرم اور نامحرم کے چاروں میں گزری تھی، وہ اتنی عفت مآب اور حیادار تھیں کہ گھر میں بھی شاذ و نادر ہی دوپٹہ اس کے سر سے ہٹتا ہوگا۔ اور کیا کرنے چلی تھی میں؟ کیا ماں کے دودھ کی تاثیر نہیں؟ یا میں ہی اپنے خمیر میں بے غیرت نکلی تھی؟ مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی، بے اندازہ اور بے تحاشا نفرت۔ میرا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر کے زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں۔ پھر ایک رات، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، میرے کمرے میں گلابوں کی اور کافور کی ملی جلی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ کوئی میرے سرہانے بیٹھ گیا اور میرے ماتھے پر بڑی نرمی اور محبت سے ہاتھ رکھا۔ وہ کتنا مانوس سا لمس تھا، میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ امی! میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ زوبی! اپنی امی کے گلے نہیں لگو گی، امی سے پیار نہیں کرو گی؟ انہوں نے باہیں پھیلائی تھیں اور میں بالکل بچپن کی طرح ان کے سینے میں منہ چھپا کر داڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ امی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، اور اب بھی تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ بے ربط جملے میرے منہ سے نکل رہے تھے۔ وہ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ تم اپنے ابی سے معافی مانگ لو، انہوں نے اپنے مخصوص نرم و لہجے میں کہا۔ وہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کیا آپ ابی کو جانتی نہیں ہیں؟ وہ تو بغیر قصور کے سزا دیا کرتے ہیں، جبکہ اب کئی بار تو واقعی میرا قصور ہے۔ میں عورت ہوئے ان کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ زوبی میری بات سنو، انہوں نے مجھ سے خود سے الگ کرتے ہوئے پہلی بار سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ میں دھندلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بیٹی ہو نا ماہ طلت کی، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم ماہ طلت کی بیٹی ہو، اتنی ہی اچھی، اتنی ہی نیک اور اتنی ہی ایثار پیشہ۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور تمہیں ایسی ہی بیٹی بن کر دکھانا ہے کہ تم ایک شریف ماں کی بیٹی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے حکمیہ انداز میں بول رہی تھیں۔
اور میں بس ان کا چمکتا نورانی چہرہ تکے جا رہی تھی۔ اب زندگی میں کبھی کہیں بھی ڈگمگانا نہیں، کبھی راہ سے نہیں بھٹنا۔ تمہیں ایسا بننا ہے زوبی کہ میں تم پر فخر کر سکوں۔ تم اپنی امی کا مان رکھو گی نا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ماں؟ میرے جسم کے روئے روئے سے صدا بلند ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیماری کے سخت ترین دنوں میں اکثر خدا سے ایک ہی دعا مانگی تھی، جو میرے ساتھ ہوا وہ میری بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی زندگی میں ایسا شخص آئے جو اس سے محبت نہیں کرے اور اس کی عزت کرتا ہو، اور ایسا شخص تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا۔ یہ راہ میں آئے پتھر تمہیں ان سے ٹھوکر نہیں کھانی، خود کو بچا کر سنبھال کر اس کے لیے رکھنا ہے۔ تم دیکھنا وہ ضرور آئے گا۔ آنکھ کھلی تو امی میرے پاس سے جا چکی تھی، مگر ان کی آواز، وہ میٹھا شہد، آگے لہجہ، وہ پیارا سا لمس، وہ سب میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اچانک مجھے کیا ہوا تھا؟ میں بستر سے اٹھ گئی تھی، اپنے کمرے سے نکلی تو وہ مجھے خود معلوم نہیں تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ چند لمحوں دور خود کو ابی کے کمرے میں پایا تھا۔ ابی مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ابھی میں بھٹک گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ زندگی بھر آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی، ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ وہ ابی کے پاؤں پکڑ کر چیخ چیخ کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے تھے، تکیے سے سر زا اٹھا کر کے وہ مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے پاؤں کھینچ کر ہٹانے لگے تو میں ان کے پاؤں پر سر رکھ کر روئی تھی۔ ابھی میرا یقین رکھے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کا دامن داغدار نہیں کیا۔ وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ بہت دیر تک رونے کے بعد بھی خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی۔ جاؤ جا کر سو جاؤ، وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر دیوار پر نظر مرکوز کیے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ آپ کے کہنے پر گئی تھی، میں اب بھی آپ کے پاس سے کہا تھا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور کیوں کریں گے وہ مجھے معاف؟ زندگی میں پہلی دفعہ تو وہ مجھ سے کسی جائز بات پر ناراض ہوئے ہیں۔ میں خود کو بمشکل گھسیٹ کر اپنے کمرے تک لائی تھی اور آتے ہی بیٹھ کے اس جگہ جہاں ابھی امی بیٹھ کر گئی تھیں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ لہجے میں شکوہ، نا امیدی تھی اور گہری مایوسی بھی۔ اگلی روز میں نے کمرے میں لیٹے ابھی ریحان بھائی اور فرمان بھائی کے لڑنے کی آوازیں سنی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کس بات پر جھگڑ رہے تھے، مگر آوازیں بہت بلند تھیں۔ ابی کی آواز ان دونوں کے مقابلے ہلکی تھی، شاید وہ لوگ لاؤنج میں تھے۔ اب آپ اس بغیرت کو پھر آزمانے جا رہے ہیں، انسان وہ جو ٹھوکر کھا کر سنبھل جائے، مگر آپ اس پر اعتبار کرنے کو تیار ہیں؟ فرمان بھائی چیخے تھے۔ ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے فرمان، ابی کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ آپ موقع کی بات کریں ہیں؟ میرا بس چلے تو میں اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے کروں کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آپ اسی لڑکی سے یا کسی کے ساتھ بھی دو بول پڑھوا کر اسے یہاں سے دفع کریں۔ سچ کہتا ہوں ابی، اس کی شکل دیکھو تو خون کھولنے لگتا ہے۔ صرف آپ ہی کی وجہ سے وہ زندہ سلامت یہاں موجود ہے۔ وقفہ وقفہ سے ایسے جملے میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں ریحان، اب تم لوگ راضی ہو یا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آخری جملہ تھا جو ابی نے اس رات بولا تھا۔ ان کی اس بات کے جواب میں شدید طیش کے عالم میں ریحان بھائی نے فوراً کہا تھا، ٹھیک ہے پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر کل ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابی نے انہیں روکنے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ساکت پڑی تھی۔ مجھے پتہ تھا ابی بیٹوں اور خاص طور پر ریحان بھائی کو کتنا چاہتے ہیں۔ سیما بھابھی اور ان کے بچوں کو ابی کی جان ہے، مگر جب گزرتے کئی دنوں میں بھی وہ لوگ کہیں نہیں گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابی نے انہیں منا لیا ہے اور جانے سے روک دیا ہے، مگر یہ بات بہت سالوں بعد میری سمجھ میں آئی تھی کہ ابی نے انہیں روکنے یا منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ریحان بھائی تو سخت ترین غصے کی حالت میں گھر چھوڑنے پر تلے ہوئے تھے، مگر سیما بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ریحان بھائی انہی کے دماغ سے سوچتے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے۔ پتہ نہیں سیما بھابھی نے ان پر ایسا کیا جادو کیا ہوا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے جو بھی کچھ کہتی وہ کر جاتے۔ اور سیما بھابھی بہرحال اتنی عقل مند تو تھیں کہ ابی کی دولت جائیداد میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا حق محض کسی کچھ ساختہ انا ضد اور غیرت کے نام پر قربان نہ کرنے دیتی۔ ابی نے میرا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ بات انہوں نے مجھ سے کوئی خاص نہیں کی تھی، بس فارم لا کر دے دیے، پھر خود ساتھ لے جا کر ایڈمیشن سے متعلق تمام کارروائی ہٹا دی۔ ابی کو بہت شوق تھا کہ ان کا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے، اس لیے انہوں نے انٹر میں فرمان بھائی کو بھی پری میڈیکل
گروپ میں ایڈمیشن دلوایا تھا، مگر ان کو پڑھائی میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ مجھے ابی کی نظر میں سرخرو ہونا ہے، امی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، اور یہی سوچ مجھے پری میڈیکل کی طرف لے گئی۔ پھر میں جو کتابوں پڑھائی اور اسکول کے نام پر بیزار ہوا کرتی تھی، ایک دم بدل گئی تھی۔ پڑھائی پڑھائی بس پڑھائی، میری زندگی کا محور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کالج میں نے کسی سے بھی دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گھر پر ابھی بھی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ بھائیوں کے سامنے جانے سے تو میں گزر کرتی تھی، مجھے ان کی سمت اٹھی لال انگارہ نگاہیں دہلایا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر خون اترا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ سیما بھابھی بھی، نجمہ بھابھی ضروراً بات کرتی تھیں، اور اب بھی کبھی کبھار کمرے میں آ کر کچھ چاہیے تو نہیں، پڑھائی کیسی جا رہی ہے، قسم کے سوالات کر کے 2-4 منٹ میں ہی چلے جایا کرتے تھے۔ اب ابی کے پیسے دینے پر سیما بھابھی میرے لیے جیسے بھی کپڑے لاتی، مجھے ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر گھومنے جاتے یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تو زندگی کا مقصد صرف پڑھائی تھا۔ تم ماہ طلت کی بیٹی ہو، تمہیں ایسا بننا ہے زوبی، میں تم پر فخر کر سکوں۔ یہ جملے مجھے مسلسل اور بےہم جدوجہد پر اکساتے رہتے تھے۔ ہر رات میں پڑھتے پڑھتے ہی رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی۔ بستر پر باقاعدہ سونے کے ارادے سے لیٹنا بھی بھول گئی تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، میں نہیں جانتی تھی۔ جس روز میرے انٹر کا رزلٹ آیا اور میں 85% لے کر پاس ہو گئی تو بے اختیار میں نے امی کی تصویر کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ان کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی ہو۔ میرے کچھ کہے بغیر ابی نے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے فارم لایا تھا۔ ان کے دو ٹوک انداز کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا تھا، تو ریحان بھائی اور فرمان بھائی تھوڑا بہت کہہ کر سن چپ ہو گئے۔ ان دونوں کا خیال تھا میری شادی کر دینی چاہیے، میں قابل بھروسہ نہیں ہوں، کو ایجوکیشن میں پڑھ کر میں کیا گل کھلاؤں گی۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک چادر لپیٹ کر۔ کالج کے مقابلے میں میڈیکل کالج میں بہت گھما گھومی اور متحرک زندگی تھی، مگر میں انداز یہاں بھی ویسا ہی تھا۔ پڑھائی کے حوالے سے میری 2-4 لڑکیوں سے بات چیت تھی، وہ بھی اس لیے کہ مختلف اسائنمنٹ اور پریکٹیکلز کے لیے گروپس میں کام کرنا پڑتا تھا، مگر اس میں دوستی کا رنگ شامل نہیں تھا۔ اکثریت کے نزدیک میں ایک مقرور لڑکی تھی، لڑکوں سے تو ضرورتاً بھی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی میری غیر موجودگی میں مجھ پر کمنٹس دیا کرتی تھی، پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑاتا تھا۔ اپنے اس رویے کے سبب اکثر میں نقصان اٹھایا کرتی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں گروپس میں کمبائن اسٹڈیز کیا کرتے تھے اور میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے سب سے الگ تھلگ امتحان کی تیاری کرتی۔ اکثر تھیوری اور میں نمبر دوسرے کے مقابلے میں کم ہی صحیح لیے ہوتے تھے کہ میں لیکچرز، بکس اور نوٹس پر اکتفا نہیں کرتی تھی، جبکہ سب بیٹھ کر ڈسکس کر کے تیاری کرتے تھے اور ڈسکشن میں ہی ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جایا کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود جب میں حنا یا مہرین کے منہ سے یہ جملہ سنتی، زوبی پھپھو، امی نے آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گی، وہ سونے لیٹ جائیں پھر میں آپ کے پاس آؤں گی، تو بہت ضبط کے باوجود میری آنکھیں جھلک پڑتی تھیں۔ فروخ اور ارسلان مجھ سے پڑھائی بھی جب چاہے مدد لینے آ جایا کرتے تھے اور میں خوشی خوشی ان کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر حنا اور مہرین پر ان کی ماؤں کی طرف سے سخت ترین پابندی تھی۔ 1-2 بار کمرے میں آ کر حنا کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے اٹھاتے ہوئے سیما بھابھی نے بڑی بے چارگی سے مجھ سے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مگر ریحان اعتراض کرتے ہیں، اور 1-2 مرتبہ کے بعد ہی میں سمجھ گئی تھی، مگر وہ دونوں سیما بھابھی اور نجمہ بھابھی کی نظروں سے بچ کر ہی آیا کرتی تھی۔ ابی کا شروع سے ہی سب پر ایسا رعب و دبدبہ رہا تھا کہ پوتے پوتیاں بھی ان سے سنبھل کر اور محتاط ہو کر بات کرتے تھے۔ حالانکہ اب ابی کو غصہ نہیں آتا تھا، انہوں نے بات بات پر چیخنا چلانا بند کر دیا تھا اور اب تو شو روم بھی بس تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے۔ ان کا زیادہ وقت عبادت کرتے یا اسٹڈی میں کتابیں پڑھتے گزرتا تھا۔ مجھے پتہ تھا ابی کی خاموشی کا سبب میں ہوں، میں نے ان کا اٹھا ہوا سر جھکا دیا ہے، وہ وقت سے پہلے بوڑھے اور اتنے نڈھال میری وجہ سے ہو گئے ہیں، مگر یہ سب جاننے کے باوجود میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ ان سے اتنے فاصلے پر رہی تھی کہ اب ان کے ہاں جاتے بھی جھجک ہوتی تھی۔ میرا دل چاہتا میں ابی کی خوب خدمت کروں، ان کے جوتے خود پالش کروں، بالکل امی کی طرح ان کے کپڑے اور کھانے پینے کا خیال رکھوں، ان سے پوچھوں کہ آپ نے کھانا پینا کیوں اتنا کم کر دیا ہے۔ جب میں انہیں آدھی پون روٹی کھا کر اٹھتا دیکھتی تو میرا دل رو پڑتا۔ پھر میری یہ خواہش تھی میں کہ ابی کی خدمت کروں۔
قدرت نے بڑے تکلیف دہ انداز میں پوری کی تھی۔ وہ آوروں سے گھر واپس آ رہے تھے جب رستے میں ان کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ قدم جن کی چاپ سن کر سہم کر ہم لوگ چپ چھایا کرتے تھے، آج ویل چیئر پر تھے۔ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے ایک آدمی درکار تھا۔ وہ کوشش کرتے کہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنا جتنا کام خود کر سکتے ہیں کر لیں۔ شروع میں سب بڑے تند ہی تھے، ان کی خدمت اور تیمارداری میں لگے رہتے، مگر آہستہ آہستہ سب بیزار ہونے لگے۔ ابھی وقت بے وقت آواز دیتے تو سیما بھابھی کو منہ بن جاتا۔ ابھی کے سامنے تو وہ چاپلوسیانہ مسکراہٹ سے کام لیتی، مگر میری نگاہوں سے ان کی ماہواری چھپ نہیں سکتی تھی۔ بھابھی آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ میرا فائنل ایئر چل رہا تھا، کبھی کالج کبھی ہاسپٹل، مگر پڑھائی کے مشکل ترین دنوں میں بھی ابی کی طرف سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ انہیں نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ نوکر بھی اسی وقت خیال رکھتے جب گھر والے رکھیں۔ ابھی چلیں تھوڑی دیر لان میں چل کر موسم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ میں ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی کا سخت ترین شیڈول بھگتا گھر واپس آتی تو کمرے میں اکیلے لیٹے ابی سے مخاطب ہوتی، تھکی ہوئی آئی ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہ اب مجھ سے باتیں کرنے لگے تھے، میں انہیں کالج اور ہاسپٹل کے قصے سناتی، وہ مجھے اپنی قصے پڑھائی کی کتابیں اقتباس سناتے۔ میں بالکل بھی تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی لان میں لے آتی۔ لان میں موسم انجوائے کرتے میں ان سے بہت سی باتیں کرتی۔ یہ وائٹ لیلا کرنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مالی نے گیندے کے پھول اب تک کیوں نہیں لگائے؟ کراچی میں تو دسمبر کے مہینے میں بھی پنکھے اور اے سی چلانے پڑتے ہیں۔ ہم بہت دیر تک ایسی باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی۔ کئی بار میرے پکائے گئے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے ابی کہتے، زوبی تمہارے ہاتھوں میں اپنی ماں کا ذائقہ ہے۔ میں تعجب سے دیکھتی، جس عورت سے وہ ساری زندگی شاکی رہے، آج بہت شکستہ لہجے میں اسی عورت کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کوئی بھی کیفیت مجھ سے شیئر نہیں کرتے تھے، مگر مجھے پتہ تھا بیٹوں کا اجنبی انداز انہیں کتنا دکھ دیتا ہے۔ ریحان بھائی تو پھر بھی دن بھر میں ایک مرتبہ انہیں سلام کرنے اور خیریت پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں آ جاتے تھے، مگر فرمان بھائی ایسی زحمت کبھی کبھار ہفتوں میں کیا کرتے تھے۔ وہ جلال کے سامنے ایک دنیا کانپتی تھی، آج بے بس کی تصویر بن۔ میں نے برسوں سے خاندان کی تقریبات میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ ابی کے رویے کی وجہ سے خاندان میں بہت کم لوگوں سے ہمارا میل ملاپ تھا، اور ان میں سے کسی کے گھر سے بلاوا آتا تو میں جانے سے معذرت کر لیا کرتی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ میری فرسٹ کزن کی شادی کا بلاوا آیا۔ شیما بھابھی نے مجھ سے بڑے اصرار سے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مجھے ان کے اصرار پر تعجب تھا۔ اگر میں جاتی نہیں تھی تو کوئی بھی مجھ سے چلنے کے لیے نہ کہتا۔ ان کے بضد ہونے پر میں نے جانے کے لیے تیاری کر لی۔ ان دنوں میں ویسے بھی بہت خوش تھی۔ میں نے اتنے برسوں میں پہلی دفعہ ریحان بھائی کی ناراضگی کچھ کم ہوتی محسوس کی تھی۔ انہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور میں اب اس قابل تو ہو چکی تھی انہیں ملیریا کی دوا دے سکوں۔ میں نے خوب دل لگا کر ان کا علاج اور تیمارداری کی تھی۔ وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ٹھیک ہو گئے تھے۔ گرچہ انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظروں میں مخصوص نفرت اور مجھے زندہ دفن کر دینے کی خواہش بھی اب نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ شیما بھابھی سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ نہیں پاتی تھی اور اسی لیے مجھے خاص طور پر شادی میں لے گئی۔ میں بہت سالوں سے رشتہ داروں سے دور تھی، مگر اس روز مجھے وہاں دیکھ کر جس طرح لوگوں نے سرگوشیوں میں باتیں کرنا شروع کی تھی، وہ مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ میرے مہربانوں کے توسط سے میری کردہ اور نہ کردہ سب غلطیاں تشتے اڑنا ہو چکی ہیں۔ لوگوں کی نظریں، ان کی سرگوشیانہ باتیں میرا دل ریزہ ریزہ کر رہی تھیں۔ میں اپنے آنے پر پچھتا رہی تھی، مگر گھر واپس آتے ہی شیما بھابھی کو ریحان بھائی اور فروخ کے سامنے رو رو کر واہ ویلا کرتے دیکھتے میں سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ کتنا دل دکھا ہے آج میرا وہاں سب کی باتیں سن کر۔ میں کس کو سمجھاؤں کہ بچی تھی، نادانی میں ایک بھول ہو گئی، اب اسے معاف کبھی کر دیں۔ زوبی کو دیکھ کر سب نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ میرا دل چاہ رہا تھا ان لوگوں کا منہ توڑ دوں، اور ریحان بھائی کی آنکھوں میں دوبارہ وہی غصہ، وہی نفرت اور وہی خون اتر آیا تھا۔ میرا ہاتھ دوا پلانے کے لیے بڑھا، ہاتھ انہوں نے غصے سے جھٹک کر سب کو اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اگلے روز انہوں نے ہنا کو صرف اتنی سی بات پر تھپڑ مار دیا کہ اس نے اسکول کے لیے سالانہ فنکشن میں ڈرامے میں حصہ لے لیا ہے۔ رات میں ابی کے لیے کمرے میں کھانا لے کر گئی تو انہوں نے بہت غور سے میری طرف دیکھا تھا۔ تم روئی تھی زوبی؟ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ برسوں پہلے کے اس واقعے کے حوالے سے یا کسی اور بات کے حوالے سے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ بات کی تو صرف پڑھائی کے حوالے سے۔
اب بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر بعد میں غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ہم اس پاک ذات سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لیں تو کیا وہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے سر جھکائے ہوئے سوال کیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، وہ پر یقین لہجے میں گویا ہوا تھے۔ اور وہ لوگ، میں نے ان کی طرف ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سوال پر چونک گئے تھے۔ لوگ نہیں معاف کرتے نا ابی؟ میرا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنی صابر ماں کی بیٹی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میرے ہاتھ تھام کر ٹوکنے والے انداز میں بولے تھے، اور پتہ نہیں ابی کا رویہ ایسا کیوں تھا، مجھ سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے تھے اور امی کا نام لے کر نصیحت کر دی۔ پھر جس روز میں MBBS کا رزلٹ ہاتھ میں لیے ابی کے سامنے گئی تو اتنے برسوں میں پہلی بار انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ ان کے گلے لگانے کی دیر تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی رو پڑے۔ میں نے انہیں اس روز پہلی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ تم واقعی ماہ طلت کی بیٹی ہو، بالکل اسی کی طرح ہو بہو، جیسے ان کے بھیگے ہوئے لہجے پر۔ میں نے چونک کر سر اوپر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابی آپ رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ امی کی نظروں میں سرخرو ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اس روز مجھے پہلی بار اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ زندگی ہر قدم پر ابی کے آگے جھکتی اور مسلسل شکست کھاتی امی کے مرنے کے بعد اپنی ہر شکست کا بدلہ لے لے گی۔ وہ دراصل پچھتاووں میں گھرے زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ امی کا صبر ابی کے ہر ظلم پر حاوی ہو گیا تھا۔ اب بھی میں اپنی اس خوشی کو ڈھنگ سے منا بھی نہ سکی تھی کہ اسی روز میری کلاس فیلو شعیب احمد کی والدہ اور بہنیں ہمارے گھر میں رشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ وہ ہماری کلاس کا سب سے ذہین لڑکا تھا۔ فائنل ایئر میں بھی اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ کلاس فیلو ہونے کے ناطے تو میں اسے جانتی ہی تھی، اور اس کی ذہانت کی وجہ سے دیگر کلاس فیلو بھی اس سے معروف بھی رہا کرتی تھیں۔ وہ کلاس میں موجود ہوتا تو پروفیسرز کی حالت قابل رحم ہوا کرتی تھی۔ اس کے مشکل سوالات کے جواب دینا اچھوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے علاوہ دوسری کئی لڑکیاں تھیں جو مجھ سے زیادہ ذہین تھیں اور حسین بھی تھیں۔ اتنی بہت سی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس سے کالج کے 5 سالوں میں کبھی دعا سلام تک نہ ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر فخر ہونا چاہیے تھا، اس نے اتنے سالوں میں میرا خاموش تجزیہ کیا تھا، اور یقیناً میں اسے اس قابل لگی تھی کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ مگر اپنے حالات بخوبی جانتے ہوئے میں ان کی آمد کا مقصد جان کر پوری جان سے کام گئی تھی۔ ابی نے ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی، بڑی خندہ پیشانی سے ملے تھے، مگر میں شیما بھابھی اور نجمہ بھابھی کی نگاہوں میں لکھے شکوک و شبہات اور معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں ڈر گئی۔ ابھی میرے اس سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، پڑھائی کی حد تک بھی نہیں۔ پتہ نہیں اس نے اس طرح کیوں؟ ابی کے سامنے یہ وضاحت کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی۔ اب اس بار کلاس فیلو سے چکر چلا رہا ہے۔ پتہ نہیں ایسی لڑکوں میں کیا گیٹس ہوتے ہیں جو مرد اس طرح ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نجمہ بھابھی کسی کو فون پر بتا رہی تھیں تو شیما بھابھی ریحان بھائی کو میرا تازہ ترین کارنامہ سیاق و سباق بتا رہی تھیں۔ میں بغیر سنے بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ پر کیا کیا الزامات لگائیں گے۔ اگلے روز ابی کو ریحان بھائی سے اس رشتے کے بارے میں بات کرتے سنا تھا۔ وہ لوگ مجھے اچھے لگے ہیں، لیکن تم پھر بھی لڑکے کے بارے میں چھان بین کروا لو۔ ریحان بھائی جواباً خاموش رہے تھے۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شادی ہو جائے گی تو ان کو میری منحوس شکل سے تو کم از کم چھٹکارا نصیب ہو جائے گا، مگر کسی چھان بین کی نوبت تو نہیں آئی۔ اب بھی شعیب کے گھر والوں کی طرف سے کسی فون کال کے منتظر تھے۔ وہ وہاں سے پھر دوبارہ کوئی کال نہیں آیا۔ رشتہ لے کر آتے وقت اتنا جوش و خروش اور جلدی، اور اسک بعد اتنی خاموشی اور سناٹا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو لاشعوری طور پر سارا دن فون کے پاس بیٹھے رہتے تھے، شاید اسی لیے کہ انہیں پتہ تھا خاندان میں اور قریبی جاننے والوں میں سے تو کسی گھر میں میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ یہ واحد رشتہ ہی ہے، میری شادی کی آخری امید تھی۔ مگر ان لوگوں تک جو میرے کارناموں کی مفصل رپورٹ پہنچی تھی، اس کے بعد وہ ہمارے گھر کیوں آتے؟ مجھے ان لوگوں کے نہ آنے کا کوئی ملال نہیں تھا، مگر اس سب کے نتیجے میں جو مزید ذلت اور رسوائی میرے حصے میں آئی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ کلاس فیلو سے عشق لڑایا سا، ساتھ پڑھتے تھے، 5 سال سے چکر چل رہا ہوگا، ایسی کہیں باتیں مجھے لہو لہان کرتیں اور میں چپ کر بیٹھی سنتی رہتی۔ اس وقت ابی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بیڈ پر ان کے پاس بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ آہستہ آواز سے پتہ نہیں مجھے کیا بتا رہے تھے۔ تاوری روڈ کی ایک دکان میرے نام ہے، لا کر رکھا، امی کا سارا زیور میرا ہے۔ ابی نے اپنے اکاؤنٹ میں موجود سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں نے ٹوک دیا، ابی مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا مسکرا کر بولے،
آپ کی دعائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین دہانی کہ آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر رکھا میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میری سب دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور میں کیوں تم سے خفا ہوں گا؟ اور وہ میری نگاہیں دیکھ کر محبت سے بولے، واقعی آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پیار سے چومتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اچھا آپ میرے دل یہ دعا کرتے ہیں؟ میں نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا تھا اور وہ ہنستے ہوئے بولے، تمہیں کیوں بتاؤں، یہ میرا اور میرے اللہ کا بڑا ہی پرسنل تعلق ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھے اس طرح پیار کر رہے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے، کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے۔ میں اس پل بہت خوش تھی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پہلی بار اور آخری بار ہے۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ میں نے خود ان کی دھڑکنوں کی خاموش ہوتے سنا تھا۔ میرے چیخنے پر سارا گھر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ امی کے بعد اب ابی بھی ایک ایک کر کے میرے اپنے مجھ سے چھینتے چلے جا رہے تھے۔ فرمان بھائی کو تو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر ریحان بھائی کو میں نے ابی کے بعد اکثر اپنی شادی کے متعلق فکر مند دیکھا تھا۔ ریحان بھائی کو کاروبار میں خاصا بھاری نقصان ہوا تھا۔ جو پیسہ ڈوبا قرض لیا ہوا تھا، قرض کی ادائیگی کے لیے فوری رقم کی ضرورت تھی۔ انہیں الجھا اور پریشان دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ سبب مجھے ریحان بھائی اور فرمان بھائی کی کھانے کی میز پر ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا تھا۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں موجود 10 لاکھ روپیہ انہیں دیا تو وہ لینے سے انکاری ہو گئے، مگر میں زبردستی انہیں وہ چیک دیا تھا اور ایسا کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ کیا پتہ اس طرح میرے بھائیوں کے دل میں میری طرف صاف ہو جائیں۔ انہی دنوں نجمہ بھابھی کے ایک کزن جو ہیوسٹن میں رہتا تھا پاکستان آئے۔ یہاں ان کے قریب ترین رشتہ دار بھائی نجمہ ہی تھی، اس لیے وہ ہمارے گھر رکے۔ ان کی غیر ضروری گفتگو اور دولت کی نمائش مجھے بہت خوف دیتی۔ وہ آئے بھی شادی کے ارادے سے تھے اور سب کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ میری ان سے واجبی سلام دعا ہوئی۔ آگے پیچھے آتے جاتے وہ مجھ سے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ دیتا اور نجمہ بھابھی کو شاید یہی خوف کہ ان کا کزن مجھے پسند نہ کر لے۔ اس رات میں سو چکی تھی جب میرا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر اندھیرے کی وجہ سے آنے والا چہرہ پہچان تو نہیں پائی، مگر اٹھ ضرور گئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا، میں گھبراہٹ سے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ بغیر لحاظ کے چلائی۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ بند کر کے پلٹا۔ میں جس جگہ سے آیا ہوں میرے لیے یہ عام سی بات ہے، اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پورے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ میں سمجھ گئی اس نے شراب پی رکھی ہے۔ اس کی لڑکھڑاہٹ سے فائدہ اٹھا کر کمرہ کھول کر چلا کر ریحان بھائی اور فرمان بھائی کو آوازیں دینے لگی۔ 1 منٹ میں سب پہنچ آئے۔ وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتا تھا، اس لیے بری طرح گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ ریحان بھائی کو دیکھ کر مجھے ایک دم رونا آ گیا۔ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ تھی ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ لب کھولے شیما بھابھی طنزیہ انداز میں بول پڑی، ہم تو سمجھتے تھے تم بدل گئی ہو۔ بدلنا تو دور کی بات، اب گھر میں ہی بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ میں ان کے الزام پر بلبلا اٹھی۔ جب غلطی پر تھی چپ کر کے ہر الزام سہا، مار بھی کھائی، مگر اب بے قصور یہ سب نہیں سہ پاؤں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر آنکھوں میں دھول جھونکی ہوتی تو ایسے نہ بلاتی۔ سب کو میں بلند آواز میں بول رہی تھی، وہ تمہارے ہی کمرے میں کیوں گیا؟ ہنا کہ کیوں نہیں گیا؟ نجمہ بھابھی اپنے کزن کو سر جھکائے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، صرف اور صرف تم دونوں کی وجہ سے میں نے جنونی ہو کر ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے اپنے آپ کو لوگوں کا بگاڑ دیکھا تھا۔ میں ان کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ فرمان بھائی آگے بڑھ کر مجھے روکنا چاہا اور ہاتھ اٹھانے لگے۔ میں نے بے خوفی سے ان کا ہاتھ روک لیا تھا۔ اس پل میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ ذلیل بے غیرت ہاتھ روکتے شرم نہیں آئی؟ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں قدم پیچھے ہو کر چلائی، تم سب ذلیل ہو۔ اب مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ نکالیں اسے۔ ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، بجائے غلطی ماننے کے ہم پر چڑھ رہی ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے بول رہے تھے۔ تم لوگ مجھے کیا نکالو گے؟ میں خود ہی یہاں سے جا رہی ہوں۔ جب میں چلی جاؤں تو ایک ایک کو فون کر کے بتانا کہ ہماری نند گھر سے بھاگ گئی۔ تم لوگ اس کام کے ماہر ہو۔ میں وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آئی۔ سب پر سکتہ تاری بے زبان ایک دم اتنا بول کر سب کو حیران پریشان کر دیا۔ میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں، 4 دیواری میں عزت نہیں محفوظ تو کھلا آسمان برا نہیں۔ 2 بھائیوں کی موجودگی میں محفوظ نہیں تو اس گھر میں رہا کیوں جائے؟ رات بھر میں اپنا سامان پیک کرتی رہی۔ میں روئی نہیں۔ عجیب بے کسی میں مجھے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ خالہ امی میری امی کی کزن ہیں۔ یہ بہت غریب رشتہ دار تھیں جن کی امی ساری زندگی مالی امداد کرتی رہیں۔ اس معاملے میں امی کو ابی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امی اپنے رشتہ داروں کی بہت خفیہ مدد کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد امی نے وہی سلسلہ جاری رکھا مدد کا۔ جب تک محسن بھائی کی جاب نہیں تھی وہ باقاعدگی سے انہیں پیسے بھیجتے رہے۔ خالہ امی میرے ابی کی بہت احسان مند تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں نے ان کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا تھا، ورنہ ان کے دھکے مار کر نکالنے کا انتظار کرتی۔
گھر سے نکلتے وقت میں جب ریحان بھائی کے پاس گئی، انہوں نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں خالہ امی کے پاس جا رہی ہوں، چاہو تو کنفرم کر لینا، فون کر کے ایسا نہ ہو کہ یہ سوچو کہ کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہو جھوٹ بول کر۔ اب میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، لوگوں کو بول دینا ہمیشہ کے لیے چلی گئی یا مر گئی، جو دل چاہے بول دینا۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے بیٹھے رہے۔ شیما بھابھی جو ان کے برابر میں بیٹھی تھی، منہ ہی منہ میں کچھ بربرا رہی تھیں۔ گھر سے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے گھر کو جی بھر کے دیکھا۔ بے حسی کی کیفیت ایک لخت ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اس سے بھی تیز رفتاری سے میری آنکھوں سے پانی بہہ کر گریبان بھگو رہا تھا۔ اور سب کی طرح خالہ امی بھی میرے بارے میں جانتی تھیں، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ ماہ طلعت کی بیٹی ہونے کے ناطے اس کے احسان بوجھ تلے دبے، بدلہ تو چکانا ہی تھا۔ وہاں سے کھلے دل سے میرا ویلکم کیا گیا۔ میں جاب کرنے لگی، زندگی سکون سے گزرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آنے کی وجہ خالہ امی کو سب سچ سچ بتا دی۔ انہوں نے میرے فیصلے کو درست مانا اور فرقان بھائی اور فرمان بھائی کو غلط کہتی تھی کہ ان سے ایک بہن نہیں سنبھالی گئی۔ میرا یہ سکون بھی کچھ ٹائم کا تھا۔ میری بدقسمتی میرا پیچھا کرتی وہاں بھی آ پہنچی۔ صرف 1 سال بعد میں دوبارہ گھر سے دربدر ہو گئی۔ میں نے زندگی سے مایوس ہو گئی تھی، مجھے آتے وقت سے کوئی امید نہیں تھی۔ پھر میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا اور میں یہاں پہنچ آئی۔ شروع میں یہاں بہت گھبرا رہی تھی، مگر سب بہت احترام عزت دیتے ہیں۔ ان سب میں کسی کو اصلیت پتہ چل جائے تو یہ سب کے رویے بدل جائیں۔ خوش پر کوئی حق نہیں ہے، اور آپ جیسے اچھے انسان کی تو میں ہرگز بھی قابل نہیں۔ وہ اپنے سے فاصلے پر بیٹھی لڑکی کو دکھ سے دیکھ رہا تھا، جس نے زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے تھے، جو بظاہر بزدل اور کمزور تھی لیکن اندر سے بہت بہادر تھی۔ چلے صوبیہ، وہ اتنی دیر بعد بکھلا کر بولا تھا۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے تھے، مگر زبان پر چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے وقت اس نے محسوس کیا وہ اس شخص کا بدلنا سہ نہیں پائے گی۔ اگر یہ شخص بھی بدل گیا اور اسے چھوڑ گیا تو اب وہ باہر شاید مر جائے گی۔ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں کھلی تھی، اس کی کوئی دوست نہیں تھی، کوئی رازدار نہیں تھا۔ اس کو اس شخص کے سامنے اپنے اوراق زندگی پلٹنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ خجستہ کی موت کے بعد جس سکتے کی کیفیت میں وہ تھی، وہ کیفیت یکسر ختم ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ خجستہ کے گھر چلی آئی۔ اب جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس پر ایک قرض باقی ہے، خجستہ کے خون کا قرض۔ کیا اس خون کا رائقہ جائے گا؟ اسے یقین تھا کہ اس کی ساس اور شہباز اس معاملے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے دل سے استقبال کیا۔ اس نے آمد کا مقصد بتایا تو دونوں بکھلا گئے۔ ہم پولیس کو بیان دے چکے ہیں، گولی غلطی سے پسٹل صاف کرتے ہوئے لگی تھی، شہباز نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بیان بدلا جائے گا، سچائی تو بہرحال سچائی ہے۔ تم لوگ سچ بولو، دیکھو اس کو خون حساب دینا پڑے گا۔ صوبیہ نے سمجھایا۔ تو کیا کریں؟ بہو مر گئی، اب بیٹے کو خود پھانسی دلوا دیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سمجھانے کے باوجود آمادہ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں آس پاس والوں سے تفتیش کروا دوں گی، پھر پولیس تمہارے پاس آ کر سب اگلوا لے گی۔ انہیں دھمکی دھمکاتی ہوئی چلی گئی۔ لوگوں سے پوچھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی برابر والے خان محمد نے جب یہ کہا، انہوں نے تو اتنے سالوں میں خجستہ اور بہادر کی لڑائی کبھی آواز نہیں آئی، تو وہ دونوں پیار محبت سے رہتے تھے، انہیں اتنے مستحکم لہجے میں جھوٹ بولتے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ مردوں میں سب سے یہی کہا کہ ہمیں خجستہ کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آئی، اور عورتوں کو اس نے جذباتی کر کے اگلوانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہاں تمام عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میری بہن کو تو اس کے شوہر نے جلا کر مار دیا تھا، لیکن ہم خاموش رہے۔ اب بھلا مردوں کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میرا آدمی خود مجھے مارتا ہے، اب کیا میں پولیس میں کے پاس چلی جاؤں؟ وہ کسی بھی طرح سے انہیں قائل نہیں کر پا رہی تھی۔ خجستہ کے لیے دل میں ہمدردی کے باوجود کوئی بھی اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے تھوڑی بہت سزا محسوس ہوتی ہوئی، اور پھر تھوڑے دنوں بعد وہ دوبارہ یہی اسی جگہ دندناتا پھرتا ہوگا۔ پولیس کی کچھ دے دلا کر تو شاید معاملہ بہت آسانی سے رفع دفع ہو جائے۔ وہ پاس کے گاؤں کے سردار کا خاص درندہ تھا، اور اتنا بے اختیار اور لاچار نہیں تھا کہ خود کو بچا نہ سکے۔ وہ سچائی اپنی تلخ ترین حیثیت میں کھل کر سامنے آئی تو وہ تھر تھرانے لگی۔ آپ ابھی جانتی کیا ہیں ڈاکٹر صوبیہ؟ ہمارے اسی معاشرے میں عورتیں جلا کر مار دی جاتی ہیں۔ یہ چولہے پھٹنے کی خبریں تو شاید آس پاس سے آپ نے سنی ہی ہوں گی، کبھی کم جہیز لانے پر، کبھی اولاد نہ ہونے پر، کبھی بیٹی پیدا کرنے پر۔ ہمارے اسی معاشرے میں عورتوں کاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس حادثے کو قتل ثابت کرنا چاہا، اور چلے مان لیا کہ قتل ثابت ہو جاتا ہے، پھر آپ کا مخالف وکیل بہادر کی جانب سے خجستہ کے کردار پر حملہ کر دے گا، اور وہ آوارہ تھی، بد چلن تھی، بد کردار تھی،
اس کے اپنے دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور کیا ایک غیرت مند شوہر ایسی صورتحال میں اپنی بیوی کو جان سے مارتا؟ اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ غیرت سے بھر کر مرد کا وار کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی بے رحمی سے کڑوی سچائی بیان کر رہی تھی۔ صوبیہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اس کی زبان سے نکلتے تلخ حقائق سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں ہاسپٹل پہنچی تو بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اسفند یار سے ملے، اسے کہے کہ مجھے تسلی دو، کوئی بات ایسی کرو کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ ریسیپشن سے پتہ چلا کہ وہ کل اور آج سرے سے آیا ہی نہیں۔ اسے کچھ ضروری کام تھا، کہہ رہا تھا 2-3 روز کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن ہوں۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے استفسار پر بتایا، تمہیں کچھ کام تھا اسفند سے؟ انہیں دھیان آیا، نہیں ایسا کچھ خاص کام نہیں ہے۔ وہ بوجھل دل سے لیے ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی جرأت تو آپ میں ہونی چاہیے تھی اسفند یار خان کہ اگر میری سچائی جاننے کے بعد آپ اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے ہیں تو یہ بات میرے منہ پر کہتے۔ رات کی اس پہر وہ چپ چاپ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ سامنے ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے نکل کر 2 حویلے باغ کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اماوس کی رات تھی، گھپ اندھیرا۔ رات کی اس پہر آنے والوں کو اس تک پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اس کے پاس آ رہے تھے۔ میں اسفند یار خان ہوں۔ اس شاندار آفس میں بلیک سوٹ پہنے پختہ عمر کے مرد سے اس نے مصافحہ کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ تشریف رکھیں۔ اس نے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجا کر ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ ایک دم ٹھٹکا۔ اب آپ نے بتایا نہیں؟ ان کے جواب نہ دینے پر بولا۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ اس نے محسوس کیا کہ بہن کا لفظ انہوں نے بہت سوچ کر ادا کیا تھا۔ وہ میرے ہاسپٹل میں پچھلے 1.5 سال سے جاب کر رہی تھی۔ جاننے والی بات کا جواب تو دیا گیا تھا۔ وہ دوسرا سوال جو آپ یقیناً مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس سلسلے میں آیا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے رسم و رواج کے مطابق جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے تو رشتہ لے کر اس کے سر پر پاس جایا جاتا ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بڑے بھائی ہیں، اس لحاظ سے آپ کے سرپرست ہوئے، چنانچہ میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان کے لبوں پر استثنائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے، ضرور کریں۔ اس سلسلے میں میرے پاس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے انداز میں لاتعلقی اور سرد مہری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا پھر محض ایک چھوٹی انا اور نام و نہاد غیرت ہے جو آپ کو اس سے لاتعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں ڈال کر سوال کیا تھا۔ تو اس نے اپنے آپ کو وکالت کے لیے بھیجا تھا؟ آخر اسے اچانک ایسی کیا ضرورت آن پڑی؟ بھائیوں اور سرپرستوں کی وہ تمسخرانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بہت بہادر ہے، بہت سچی ہے۔ اسے میری وکالت، صفائی گواہی کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں، مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا۔ اس جیسی اچھی لڑکی کی بہت بڑی توہین ہوگی اگر میں کہیں اس کے لیے رحم یا ہمدردی کی بھیک مانگنے جاؤں۔ میں تو بس یہ سوچ کر چلا آیا کہ کیا پتہ اتنے سالوں میں کچھ بدل گیا ہو سکتا ہے آپ خود بھی اسے یاد کرتے ہوں۔ شادی تو بہرحال مجھے اس سے کرنی ہی ہے۔ میں تو بس صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی پوری عزت کے ساتھ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو۔ اب کی بار وہ کچھ بھی نہ بول پائے، بس خاموشی سے اسے دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ اور جس آزاد اور خود مختار زندگی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسے وہ زندگی گزارنے پر مجبور کس نے کیا؟ آپ نے اتنے برسوں میں کبھی کسی سے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی؟ کوئی بھی انسان اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا، اور وہ پاگل لڑکی تو آج بھی اپنے گھر کو اور اس کے مکینوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ وہ گھر جس میں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں ہیں، اس کے 2 پیارے بھائی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اتنی بے تحاشا نفرت بھی اس کے دل سے آپ لوگوں کی محبت نہیں نکال سکی۔ آج بھی اپنے ریحان بھائی اور فرمان بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ سے یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ میں اس کی کوئی وکالت نہیں کرنے آیا۔ وہ جب کہیں غلط ہی تھی تو پھر اس کی طرف سے صفائی پیش کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو صرف اس لیے، لیکن رہنے دیں اس بات کو، آپ کے نزدیک تو شاید یہ سستی جذباتیت ہوگی۔ بہن بھائی کا رخصت کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوشیوں کی دعا دینا سستی جذباتیت ہی تو ہے۔ اس کے لہجے میں طنز یا کاٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے دکھ کی ہلکورے لے رہے تھے۔ کبھی وہاں میرے چھوٹے سے گاؤں میں آ کر دیکھیں ریحان خلیل صاحب کہ وہ لڑکی وہاں کتنی دل عزیز ہے، اور سب کو خود سے پیار کرنے پر اس کے سلوک نے مجبور کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی ساری نفرتیں مل کر بھی اس کے دل سے محبت کو نہیں نکال سکی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خود پر اتنے الزامات سہتے سہتے تنگ آ کر ایک روز یہ فیصلہ کر لیتی کہ ٹھیک ہے، اگر میں بری ہوں تو اب بری بن کر دکھاؤں گی۔
انسانی نفسیات کی روح سے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں اتنی برداشت اور اتنا حوصلہ اس لڑکی میں کہاں سے آ گیا۔ وہ گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ اپنی بات مکمل کر کے کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ یا تو آپ اسے ضرور کریں گے ریحان خلیل صاحب، آج نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، کبھی نہ کبھی۔ ابھی بھی آپ ضمیر کی عدالت میں ایک روز جواب دہ ہوں گے، مگر تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب آپ کے پاس صرف ملال ہوں گے، پچھتاوے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے والد نے اپنی عمر کا آخری حصہ پچھتاووں کی نظر کر دیا تھا۔ اور انہیں کس کس بات کا پچھتاوا تھا؟ زوبیہ سمجھتی تھی انہیں بیوی سے برے سلوک پر ملال ہوتا تھا۔ بے شک انہیں اس بات پر بہت ندامت تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ خود کو اپنی اولاد کا بھی مجرم سمجھتے تھے۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا سبب وہ خود ہی ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے ان سے حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو چکی ہے۔ ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ایک پل کے لیے سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا بہت وقت برباد کیا۔ شاید میں نے آپ کے پاس آ کر غلطی کر لی۔ بہرحال میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ خدا حافظ۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کے ساکت وجود میں اچانک جنبش ہوئی تھی۔ رک جائیے اسفندیار۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے قدم ایک بار بھٹکے۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی۔ آپ لوگ چاہتے تو اس کی غلطی کو پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے تھے۔ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کے معاملے میں ہر مرد اتنا ہی حساس اور غیرت مند ہوتا ہے جتنے آپ۔ لیکن وہ واقعہ جو صرف آپ کے گھر والوں کے درمیان تھا، اس کا چرچا سارے زمانے میں کس طرح ہو گیا؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اگر بات غیرت کی ہوتی تو یہ گھر کی بات گھر میں ہی دبا لی جاتی۔ لوگ میرے گھر کے کسی فرد کو بیٹھ کر ڈسکس نہ کریں۔ وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ جن گھروں میں فیصلوں کا اختیار عورتوں کو دیا جاتا ہے، جن مردوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہو، جو رشتوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہ رکھ سکیں، بیوی کی حیثیت اور مقام ہے، باپ اور ماں باپ کا کیا مقام ہے اور بہن بھائیوں کی کیا جگہ ہے، وہاں اسی طرح کے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ غروب ہوتا سورج اپنی آخری شعاؤں میں زمین کی نظر کر رہا تھا۔ شام کا یہ وقت دل کو اتنا اور اداس کر دیا تھا۔ وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے یاسیت سے سوچ رہے تھے، کبھی کبھی کوئی تیز لہر آ کر ان کے پیروں کو بھگو دیتی۔ میں ان کی اس پچھلی زندگی کا حوال سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ ایک لڑکی اور اتنی بہادر۔ آپ میری بات کا یقین کریں ریحان صاحب، آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اتنے سالوں سے وہ متواتر اور مسلسل اپنے کردار پر لوگوں سے شکوک و شبہات سہ رہی ہے۔ وہ تمام گناہ اس سے منسوب کیے گئے جو اس سے سرزد بھی نہیں ہوئے، اور وہ پھر بھی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، کبھی ہاری نہیں، مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتا۔ مردوں کو تو خدا نے عورتوں سے زیادہ مضبوط اور قوت اعصاب بنایا ہے، مگر میں نے ایک مرد کو اسی بات پر اپنی زندگی ہارتے دیکھا ہے، اور وہ مرد کوئی عام مرد نہیں تھا۔ وہ جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی اٹھتی تھی، جو اتنا بہادر اور دلیر تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کے آگے بھیگی بلی بنے کھڑے ہوتے تھے۔ جو وہ بات کرتا اس کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی ہوتا تھا، اور ایسا شجاعت کا پیکر اپنے کردار پر حرف آتا دیکھ کر زندگی سے بڑی خاموشی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر گیا تھا۔ جب میں زوبیہ کو بہادری سے زندگی کی جنگ لڑتا دیکھتا ہوں تو بے اختیار مجھے ارد شیر خان یاد آ جاتا ہے، میرا بڑا بھائی، وہ جو مجھے بہت پیارا تھا، باپ کے مرنے کے بعد، جسے میں اپنا باپ، بھائی، دوست سب سمجھتا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھا، بہت قابل اور ذہین، اور اپنی ذہانت اور تمام تر طاقت اور مظلوموں کی داد رسی میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے بہت سے اختلافات تھے۔ بی بی جان اور بھابھی بھی ابھی انہیں سمجھایا کرتی تھیں۔ وہ خواہ لوگوں سے دشمنیاں مول لیتے تھے، مگر وہ راہ بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایک گینگ ریپ کا کیس تھا، کہانی وہاں عام سی تھی۔ ایک غریب لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت اور حیادار تھی، اور قابل امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے رئیس زادے۔ مخالف پارٹی اثر و سوگ والی تھی۔ ان کا وکیل شہر کا بہترین وکیل تھا، تو مقابل ارد گرد شیر خان کچھ نہ کر سکا۔ انہوں نے اسے خریدنے اور اپنے حق میں ہموار کرنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کی، مگر وہ ارد شیر خان سے اسے کیا کچھ خرید سکتا تھا؟ تمام گواہیاں اور ثبوت شیر لالہ نے ان لوگوں کے خلاف اکٹھے کر لیے تھے۔ کیس ہر لحاظ سے ان کے حق میں تھا، مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا باقی تھا۔ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنے کی قوی امید تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو عورتوں کے حق میں بات کر رہا تھا، ایک لڑکی کو بے آبرو کرنے والے کو انجام تک پہنچا دیا جائے کہ ایک لڑکی کا الزام اس پر لگ گیا۔ ایک بکھرے حلیے میں لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اپنے ہی آفس سے
سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک کامیاب وکیل جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، وہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ سب ثبوت اس کے خلاف تھے۔ مظلوم لڑکی اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان رو رو کر سنا رہی تھی۔ میں خبر ملتے ہی پاکستان آ گیا۔ بی جان اور گیتی بھابھی کو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہمیں ان کی بے گناہی کا یقین تھا۔ میں ان کو حوصلہ دیتا اور سبق پڑھاتا۔ سب سے اچھا وکیل کیا۔ ان کو تسلی دیتے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، مگر وہ ثابت قدم نہیں رہے۔ بنا اس سے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اس طرح خودکشی کرنے سے بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی بے گناہی کا کچھ تو قصہ ہوگا۔ ان یقین نہ کرنے والوں نے میرے چچا کی فیملی سرفہرست، میرے بچپن کی منگیتر پلوشا نے سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق ہی کر لی۔ ہم بہت اچھے دوست تھے، بہت آپس میں بنتی تھی، مگر بڑے آرام سے سب رشتے توڑ گئی کیونکہ وہ بد کردار بھائی کا بھائی تھا۔ میں شیر لالہ سے زوبیہ کا موازنہ کرتا ہوں تو یہ مجھے اس مضبوط مرد سے زیادہ طاقتور لگتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ بہادری کے سارے تمغے اتار نہ پھینکے اور وہ بھی بزدلانہ فیصلہ نہ کر دے۔ انہیں اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ دیکھنے میں کتنے خوش باش لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کوئی غم نہیں۔ قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ سچائی یہ نہیں، دنیا واقعی آزمائش گاہ ہے۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنے سے بہت پیچھے رہ جانے والے اسفندیار کو دیکھا، جو خاموشی سے کھڑا آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، کسی خیال گم میں۔ اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر وہ اس اندھیرے میں بھی روشنی پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کی گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ بہت سی یادیں اور آنسوں کی برسات تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو دھندلا کر رکھ دیا تھا، اس سمندر کو بھی۔ بھائی، ابی نے آپ کو بہت زور سے مارا تھا نا؟ وہ 17 سال کا لڑکا بغیر بتائے لڑکوں کے ساتھ سینما چلا گیا۔ آتے ہی باپ نے بہت مارا، اور پھر ایک چھوٹی سی بچی اس کو پیار کے دلاسے دے رہی تھی اور بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لب پر بھر پڑی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ منظر بدل گیا۔ بچی ذرا بڑی ہو گئی۔ میں آپ کا روم صاف کر رہی ہوں، دیکھیں میں نے آپ کے سب کپڑے کیسے رکھے۔ اور وہ بڑی محبت سے صاف ستھرے طے کر رہی تھی۔ تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ لڑکے کے مارے چند قدم پیچھے ہوئی۔ آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، نہیں تو توڑ دوں گا۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تھا اور وہ سہم کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باپ کے رویے سے بدظن ہو کر وہ دونوں بھائی گھر سے باہر سکون کی تلاش رکھتے تھے۔ باپ کا رویہ بیٹوں کے ساتھ حاک مانا تھا، وہ بھی اس کی رعایا تھے، مگر ان کے پاس گھر سے باہر ایک وسیع دنیا تھی جہاں ان کے بہت سے دوست تھے، بہت سی مصروفیات تھیں۔ ان کی زندگی اس چار دیواری تک محدود نہ تھی جو وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے یا تنہائی محسوس کرتے۔ ایسے میں انہیں کبھی اس لڑکی کا دھیان ہی نہیں آیا۔ ایسے میں ان کو کسی لڑکی کا خیال ہی نہیں آیا جو ان کی اکلوتی بہن تھی، جس پر زندگی ہر طرح تنگ تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ انتہائی تنہا ہو چکی تھی اور خود کو شادی کے بعد اپنی زندگی میں بڑے ہی مطمئن اور مگن تھے۔ ہاں، اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطیاں تو وہ کرتے رہے، اور بھی مسلسل۔ کبھی انہوں نے سکون سے بیٹھ کر یہ بات سوچنے کی کوشش ہی نہ کی کہ گھر کے افراد کے مابین ہونے والی ایک بات کا تذکرہ سارے خاندان میں کس طرح ہو گیا ہے۔ ساتھ رہتے انہوں نے کبھی اپنی بیوی کی بری عادتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بیوی کو بیوی بنا کر کیوں نہیں رکھا؟ اگر وہ غیرت مند تھے، عزت پر جان دینے والے تھے، تو انہیں اس بات کو اپنے گھر سے باہر نکلنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ یہ غلطی کے بعد بدل گئی تھی، مگر آگے جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داریوں میں وہ سب کے آگے تھی۔ اب بھی اپنے پچھتاووں میں کھوئے ہوئے تھے، اور وہ دونوں بھائی نام نہاد غیرت کا راگ الاپتے مصروف تھے۔ شیما بھابھی بھائی کو سونے سے پہلے یہ زوا ضرور دے دیجیے گا۔ وہ بظاہر بند آنکھوں سے اس کا پرتشویش لہجہ سن رہے تھے۔ کیا عشق تھا اسے اپنے بھائیوں سے، جو اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے؟ اس وقت ان کے دل میں اس کے لیے سوئی ہوئی محبت اچانک بیدار ہو گئی تھی۔ وہ اسے ابی کی دن رات ایک کر کے خدمت کرتے ہوئے دیکھتے، ابی سے لے کر اپنے بھتیجے بھتیجیوں تک وہ ہر ایک سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سب کا خیال رکھنا جیسے اس پر فرض تھا، اور وہ خواب میں اسے کیا کیا دے رہے تھے؟ صرف نفرت، حقارت اور اس کے اپنے ہی گھر اسے تیسرے درجے کی شہری جتنی حقوق۔ وہ اپنے کلاس فیلو کا رشتہ آ جانے پر چوروں کی طرح سب سے منہ چھپائے پھر رہی تھی۔ کیا اس کا اتنے برسوں کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ان لوگوں کے سامنے نہ تھا؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی محبت سے رشتہ مانگنے والے کبھی دوبارہ ان کے گھر کیوں نہیں آئے؟ ان کی آنکھوں سے گزرنے والے تمام آنسو اس لڑکی کے نام تھے جسے وہ بہن کہتے ہوئے ہچکچاتے تھے، جس کے ساتھ تعلق اور وابستگی انہیں برسوں ندامت میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ منظر پھر بدل گیا۔ اب وہ چیخ چیخ کر سب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فرمان کا ہاتھ بے خوفی سے پکڑ کر وہ چلا رہی تھی،
تم سب ذلیل ہو، بغیرت ہو، تم لوگ مجھے کیا نکالو گے؟ میں خود تمہارے گھر سے نکل کر چلی جاؤں گی۔ وہ چپ چاپ تماشائی بن کر کھڑے دیکھتے رہے۔ حالانکہ اس لمحہ ان کے دل سے ان کے حق میں گواہی دی تھی، مگر وہ دل کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بے امان ہو گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو ستانے واپس نہیں آؤں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو سب سے کہہ دیجیے گا کہ زوبیہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی یا مر گئی۔ ہم نے تمہیں جیتے جی مار ڈالا زوبی، کبھی پلٹ کر دیکھنے بھی کی جرت نہیں کی کہ بہن کس حال میں ہے۔ یہ کیسی انا تھی، کیسی ضد، کس بات کا غصہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر ساحل کی گیلی ریت پر بیٹھ گئے تھے۔ گزرا ہوا وقت واپس کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ اب ہر غلطی نظر آنی شروع ہو گئی تھی تو دل کو اس ملال سے گھیرے میں لے لیا تھا کہ اپنی زیادتیوں کا ازالہ کس طور پر کیا جائے۔ اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسفندیار اپنے برابر میں بیٹھا نظر آیا۔ مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے اسفند، اس گناہ پر تو شاید خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ گلوگر لہجے میں بولے تھے۔ مگر تمہیں پتہ ہے جس روز سے وہ گھر سے گئی ہے میں سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ اب تو قدرتی نیند سوئے ہوئے عرصہ ہو گیا، اکثر وحشت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں میری۔ میں اس کاروباری میں تھکن سمجھ کر خود کو دھوکہ دیتا رہا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں کچولنے لگتا ہے، جواب طلبی کرتا ہے، ہم نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ وہ خاموشی سے اس اداس لہجے کو سنتا رہا۔ اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھی کہ سامنے کھڑا شخص واقعی اس کے سامنے یا دھوکہ ہے۔ اسے لگا وہ شاید اب جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے اسی طرح گم سم دیکھ کر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر باہیں پھیلائے تھا۔ زوبیہ مجھ سے ملو گی نہیں؟ یہ آواز کتنی جانی پہچانی تھی مگر لہجہ قطعاً منحوس تھا۔ وہ ان کی طرف سے آہستگی سے بڑھتے جیسے اسے پتہ تھا کہ وہ بڑھے گی اور وہ غائب ہو جائیں گے، مگر نہ وہ غائب ہوئے نہ منظر بدلا۔ اس سے ایک قدم فاصلے پر اس کا بھائی کھڑا تھا اور اس میں کے پیچھے شخص مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنے تمام کھوئے ہوئے رشتوں کی رو چکی تھی اپنے حساب سے، جس نے اسے چیخ کی صورت میں یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اگلے پل وہ ان کی باہوں میں چھپی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑے۔ چلو زوبی، میں تمہیں گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سوال کا جواب سمجھ گئے تھے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا میری جان، میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ اسفندیار بہن کے اس ملن پر طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات جاگ کر وہ دونوں آپس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے جو کبھی نہیں کی تھیں۔ اذان کی آواز پر دونوں چونکے۔ جب ہم اللہ سے شکوے کرنے میں دیر نہیں کرتے تو شکر میں کیوں؟ وضو کرتے وقت اس نے سوچا۔ وہ ہاسپٹل میں کے تمام وارڈز میں گھومتے وہاں کے لوگوں سے اس کی تعریفیں سن رہے تھے۔ کسی نہ کسی کے پاس اس کے بارے میں قابل ذکر بات ضرور موجود تھی۔ وہ حیرانگی سے ساتھ فخر محسوس کر رہے تھے۔ وہ جانے سے پہلے اس سے مل کر جانا چاہتی تھی جس سے اس کی زندگی سے خار ہٹاتے، لیکن جانے کا وقت آ گیا تھا۔ پر اس سے بات کس طرح موقع ملے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ جاتے وقت پیچھے رہ گئی تھی اور وہ دانستہ سب پارکنگ کی طرف بڑھ گئے تھے جب وہ دونوں کوریڈور کے سامنے موجود تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ، تم نے صرف ان دونوں میں سے میرے لیے بھی کتنی منفی سوچیں ڈالی ہوں گی؟ خفی سے پوچھا۔ آپ نے کچھ کہا جو نہیں تھا؟ کوئی بھی تسلی؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے عمل کرنا پسند ہے، تمہارے پاس بیٹھ کر تسلی کی بجائے سب ٹھیک کرنے چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تقریریں پسند نہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا کہ میں اس نے زوبیہ کی فوراً بات کاٹی۔ اب خدا کے لیے یہ شکریہ کرنے مت بیٹھ جانا، میں جو کیا صرف اپنے لیے کیا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اسفند اس کی حیرانگی بھانپ گیا۔ ہونا بے وقوف، ایسی میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک تقریر نہ کر دوں وہ آج سے بے وقوف کہے جانے پر ناراض نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں اس لیے اپنے لیے گیا تھا کیونکہ تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری خوشی سب کچھ میرا ہے، اس لیے میں وہاں اپنے لیے گیا تھا۔ تم مجھ سے روز یہ سننا چاہتی تھی، میں نے تمہارے چہرے پر لکھی خواہش پڑھی تو تم تسلی چاہتی تھی، مگر تم سے یہ باتیں کہتے ہوئے میں تب اتنا اچھا محسوس نہیں کر سکتا تھا جتنا آج کر رہا ہوں۔ اب یہ بولتے ہوئے مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں کھوکھلے الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ وہ بس خاموشی سے ایک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیے اور مستحکم لہجے میں بولی، وہ سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، انہیں تم سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ جتنا بھی مجھ سے کرتی ہو تمہاری عزت کرنی پڑے گی، جتنی میری کرتے ہیں۔ تم چاہو تو اسے میری طرف سے کوئی وعدہ سمجھ سکتی ہو، کوئی عہد، کوئی پیمان۔ وہ پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں جھلملاتے ستارے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تمہارے آنے کی خوشخبری میری امی نے برسوں پہلے مجھے دے دی تھی،
امی آپ نے بالکل سچ کہا تھا، وہ واقعی ایسا شخص میری زندگی میں آ چکا تھا جو مجھ سے صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ میری عزت بھی کرتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ اسفندیار آہستہ آہستہ آواز میں اس کے ساتھ مخاطب ہوا، اور یہ بھی یاد رکھو زوبیہ، انقلاب کا نعرہ لگا دینے سے انقلاب آ نہیں جاتا۔ اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں حجت کے مرنے کا دکھ ہے، مگر یہاں مسئلہ ایک حجت کا نہیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عورتوں پر ہونے والی مظالم پر اظہار کرنے سے، عورتوں کا دن منانے سے، ان کے حقوق کے لیے واک کرنے سے ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم دن منانے اور جذباتی نعرے لگانے والی قوم ہیں، لیکن کسی کو تو عملی قدم اٹھانا ہی ہوگا، اور وہ کسی میں اور تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے ہی گاؤں میں ایسی شروعات کیوں نہ کر دیں؟ جس طرح سے ہم نے ہاسپٹل کا خواب دیکھا تھا، اسی طرح ہم یہاں ایک اسکول بھی بنائیں گے۔ ہماری یہ کوشش بہت چھوٹی سی، بہت معمولی سی ہے، لیکن یہ اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے اچھائی کی طرف قدم تو بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ ننھا سا دیا آگے جا کر کتنے چراغ روشن کرنے کا باعث بنے؟ کیا پتہ وہ صبح بہار آ جائے جب کوئی حجت ظلم کی چکی میں پستی اپنی جان سے نہ چلی جائے۔ میں کتابوں میں لکھی ہر بات سچ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی؟ ہاں، میں وہ پارکنگ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ گاڑی کے پاس کھڑے سب لوگ انہی کے منتظر تھے۔ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، اس نے صدقے دل سے اپنی وفاؤں کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شہروز، ڈاکٹر آصفہ، شہاب، تاجدار، سسٹر رضیہ، سب لوگ اسے خدا حافظ کہنے ریحان بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے جانے پر اصولاً تو ہم لوگوں کو افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر سنا ہے کہ یہ جانا عارضی ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر شہروز کا پھیلاوا کوئی پروپوگنڈا ہو، مگر سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائیں گی، ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ شہاب نے بڑی شوق سے مسکراہٹ سمیت اسے مخاطب کیا تھا۔ اس بات پر اس کے پیچھے کھڑا اسفندیار بھی ہنس پڑا۔ ڈاکٹر شہروز نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، اس کے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا تو وہاں موجود سبھی لوگ ہنس پڑے تھے۔ سب کو خدا حافظ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی لمحہ لمحہ اس چھوٹے سے گاؤں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر وہاں سے دور جانے پر بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ اسے پوری اور عزت سے کے ساتھ واپس لے جایا جا رہا تھا، اور یہی اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ یہاں وہ شخص اس کا بڑی شدت سے منتظر تھا، جس سے مل کر اسے کھانوں میں لکھی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ کچھ دیے جلانے تھے، کچھ چراغ روشن کرنے تھے، کچھ ایسے کام کرنے تھے جنہیں کرنے سے ہی انسانیت کی معراج پر پہنچا جا سکتا ہے۔